आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएल स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी इस्लामियात की 5 क्लास का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 और 19 जून का ये काम है, दिन जुम्मा। तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 54 जो है वो ओपन करें। पेज नंबर 54 जी, ये पेज नंबर जो है हमारा 54 है और सबक का नाम है ग़ज़वे बदर। ग़ज़वे बदर, डेट और डे मेंशन कर लें, 19 जून दिन जुम्मा। जी, ग़ज़वे बदर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग़ज़वा जो है किसे कहते हैं कि जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसे हम ग़ज़वा कहते हैं। तो इसकी पढ़ाई हम शुरू करते हैं। आप डेट डे मेंशन करने के बाद इसकी जो है हम पढ़ाई कि ग़ज़वा के मानी और मफ़हूम। ग़ज़वा इस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई हो। ग़ज़वे बदर मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान होने वाली पहले बड़े जंगी मार्के का नाम है। ठीक है, ये सबसे पहले जंग हुई थी। अब वजह के थी, क्या असबाब थे ग़ज़वे बदर के, ये क्यों हुई, तो वो देखते हैं कि हिजरत के दूसरे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता दुश्मन की नक़्लो हरकत पर नज़र रखने के लिए जो है रवाना फरमाया। मुसलमानों के इस दस्ते को कुफार से जंग की कोई इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब इस दस्ते का सामना दुश्मनों के काफ़िले से हुआ तो दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसमें काफिरों का एक सरदार जो है अमर बिन ज़रमा जो है मारा गया। कुरैश ने इस कत्ल का बदला लेने के लिए मुसलमानों से एक बड़ी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इन्हीं दिनों कुरैश का एक तिजारती काफ़िला शाम गया हुआ था। जी, तो कुरैश ने इस तिजारती काफ़िले का मुनाफा इस जंग में लगाने का इरादा कर रखा था। जब कुफार का ये तिजारती काफ़िला मदीने के करीब से गुज़रने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि इस काफ़िले का मुकाबला करके कुरैश की ताकत तोड़ दी जाए। चुनांचे मुसलमानों का मुख्तसर सा लश्कर बग़ैर किसी ख़ास तैयारी के मदीना से रवाना हो गया। उनके पास पूरा जंगी साजो सामान भी ना था। तिजारती काफ़िले का सरबराह अबू सुफियान था। मुसलमानों के लश्कर की इत्तला मिलने पर इसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और साथ ही कुफार मक्का को ये पैगाम भेज दिया कि मदद को आओ। ठीक है, ये वजूहात थी, ये असबाब थे। आप देखें, लश्कर कुफार कुरैश मक्का अबू सुफियान का पैगाम मिलते ही जंगी तैयारियां मुकम्मल करके 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से मुकाबले के लिए चल पड़े। कुफारे मक्का के लश्कर का सरदार अबू जहल था। लश्कर में 100 घोड़े और 200 ज़री थी और कसरत से ऊँट भी शामिल थे। कुफारे मक्का का ये लश्कर बदर की जानिब रवाना हुआ। बदर एक कुएं का नाम है। बदर एक कुएं का नाम है जो मदीना के करीब वाक़या है। मुसलमानों का लश्कर मुसलमानों के सलारे आला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके हमरा 313 मुजाहिदीन थे। पूरे दस्ते में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। जी, आप देखें कि मुसलमानों की कितनी कम तादाद थी, जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को बदर के मकाम पर काफिरों और मुसलमानों के लश्कर का आमना सामना हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो
کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ جی کیا دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جو ہے وہ دعا کی۔ دوبارہ سن لیتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ الفاظ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی لشکر کی مدد فرمائی اور موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گئی، اس لیے ان کی پیش قدمی میں تاخیر اور نقل و حرکت میں مشکل پیدا ہو گئی۔ آپ دیکھیں جنگ کے حالات و واقعات کیا تھے۔ صبح ہوئی تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی یعنی اکیلا مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے ربیہ کے 2 بیٹے جو ہے عتبہ اور شیبہ اور عتبہ کے بیٹے ولید مقابلے کے لیے نکلے۔ ان تینوں کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی جو ہے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ نے جو ہے وہ شیبہ سے، حضرت حمزہ نے عتبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا۔ تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غیظ و غضب سے یعنی بہت زیادہ غصے سے بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان شوق و شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کافروں کے بڑے سردار اس دن صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سرداروں کے قتل ہونے کی وجہ سے کفار کے حوصلے جلد ہی ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ مسلمانوں کے کم سن نوجوان بھی اس معرکے میں شامل تھے۔ کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو 2 کم سن مجاہدوں معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ بالآخر کفار کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی۔ ان کے صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے جو ہے فرار کی راہ اختیار کی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس پر تمام مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نیکسٹ پہ ہے اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے وہی جو ہے قیدیوں کو کھلاتے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو جزیہ لے کر اور جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے پڑھنے کی عوض اور جو قیدی نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور نہ رقم ہی ادا کر سکتے تھے انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ نتائج اب اس جنگ کے کیا نکلے؟ نتائج غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے دی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنگوں میں کامیابی صرف تعداد کی زیادتی سے نہیں ہوتی بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت تعداد کی زیادتی سے زیادہ اہم ہے۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کی ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا اور کفار کو مسلمانوں کی حیثیت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔
کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس معرکے نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بلاک میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ جی، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ یہ سورۃ انفال میں آیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری آج کی اس کی ریڈنگ تھی جو مکمل ہوئی۔ آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، اس کی ہم سرگرمیاں کرتے ہیں۔ جی، اگلے صفحے پہ ہے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ پہلے ہجرت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرمایا، تو یہ غلط ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جی ہاں درست ہے۔ کافروں کے سردار ابو جہل کو حضرت علی نے ہلاک کیا، غلط۔ اگلا ہے مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شکست فاش دی، ہاں جی ٹک ہے، درست ہے یہ جواب۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، غلط۔ کفار کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا، ٹک۔ مسلمانوں کے لشکر میں بہت زیادہ گھوڑے تھے، کراس۔ اگلا ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ غزوہ بدر کب ہوا جی؟ 1 ہجری 2 3 میں ہوا، تو یہ 2 ہجری اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی؟ 7، 17 یا 27 تاریخ تھی، تو یہ 17 تھی، ٹھیک ہے۔ میدان بدر مدینہ میں کے قریب ہے، کس کے؟ مکہ کے یا طائف کے؟ تو یہ مدینہ کے۔ بدر ایک ڈیش کا نام ہے، کنویں کا وادی یا میدان، تو یہ کنویں کا نام ہے۔ تجارتی قافلے کا سردار کون تھا؟ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، تو ان میں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کے سردار کے لشکر کے سردار حضرت علی تھے، حضرت حمزہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔